آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کا تعلق ان باتوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ان باتوں کے بعد سے ہے کہ ہم کو پہلے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ توبہ جب تک نہیں کریں گے اتنا ہوتا رہے گا، ہمارے دل کے سیاہ ہوتا لگتا رہے گا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہوگا، اور ایسی توبہ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ توبۃ النصوحہ، نصوح ایک شخص کا نام ہے، انہوں نے کیا تھا، ایسی توبہ کیا۔ میں ایک واقعہ ان پہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ شخص تھا مرد، لیکن بادشاہ کی یہاں عورتوں میں کام کرتا، کیا کرتا؟ عورتوں کی خدمت کرنا، ان کے ہر چیز کو کرنا۔ ظاہراً یہ مرد تھا، باطناً یہ مرد تھا، لیکن بنا ہوا تھا عورت۔ اب بادشاہ کیا کہ عورتیں ان سے خدمت لیتی تھی، اور یہ دعا بھی کرتا تھا کہ اللہ مجھ کو اس سے نکال دیجیے۔ ایک مرتبہ یہ کہیں جا رہا تھا جنگل میں، ایک بڑے اللہ والے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے کہتا ہے کہ اللہ والے آپ جا رہے ہو، میرے لیے میرے ہدایت کی دعا کر دو۔ انہوں نے دعا کیا، کیا قبول ہو گئی، دعا کیا کیا میں قبول ہو گئی۔ قبول ہونے کے بعد اب وہاں سے نکلے، کیسے نکلنے کا کوئی راستہ ہو، کیونکہ بادشاہ کیا کام کرتا تھا، عورت بنا ہوا تھا، نکلنے کا کوئی طریقہ ہو وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اسی زمانے میں بادشاہ کی آنکھ کے جو بیگمات میں سے ایک بیگم کا ہار چاندی کا گم ہو گیا، چاندی کا ہار گم ہو گیا۔ اب یہ بات شدہ بادشاہ کے اندر معلوم ہوئی، تو اب عورتوں کے اندر یہ معاملہ تھا کہ ہار گم ہوئی ہے، اب چیک تو عورتوں کو کرے، مرد کر نہیں سکتا۔ آگے حضرت مرد تھے، عورت تو تھے نہیں، لیکن مرد عورت بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ اب باری آتی ہے کہ محل میں جتنے عورت ہے خادمہ، جتنے رہنے والے عورتیں ہیں، ان کو چیک کیا جائے، ان کی تلاشی دی جائے۔ چنانچہ جب تلاشی شروع ہوتی، اس کا نمبر بھی ہے، یہ بھی بیٹھا ہوا، اب ان کو افسوس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آج میری جان جائے گی، کیونکہ اگر بادشاہ تلاشی دیا، پتا چل گیا کہ میں مرد ہوں، تو مجھ کو قتل سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ میں بادشاہ کے گھر کے اندر مرد ہیں لیکن عورت بن کر اس کے کام کر رہے تھے، اس لیے اب ان کو فکر ہوئی، کیا ہوئی؟ فکر ہوئی، سوچ ان کا بنا، اللہ کے سامنے انہوں نے گڑگڑانا شروع کیا، توبہ کرنا شروع کیا کہ پروردگار آج تو میری لاج رکھ لے، آج تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے بادشاہ سے بچا لے گا، تو یہ ایک ذات ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، بچا لے گا۔ بادشاہ کے دور سے تلاشی دی، 4 5 6 نمبر پہ جو ہار ملنے کے بعد مجھے بچ گیا۔ جیسے یہ نکلا توبہ کیا اور اس قدر انہوں نے عبادت کی ہے، انہوں نے اللہ کو اس قدر پکڑ کر رکھا ہے کہ حدیث میں اور حدیث یا قرآن میں اللہ نے ایسی توبہ کرو جیسا کہ انہوں نے پھر بادشاہ کے ہاں رہنا پسند نہیں کیا اور اتنا عبادت کیا کہ توبۃ النصوحہ کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ انسان کا دل بند ہے، انسان کا کیا ہے؟ دل بند ہے۔ دل کیسے بند ہے؟ ہم نے گناہ اتنا کر لیا ہے کہ دل پہ سیاہ پردہ پڑ گیا ہے، جب حق کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں اثر نہیں کرتا۔ پہلے توبہ کریں گے، جب دل کا پردہ ہٹے گا پھر آپ جس چیز پہ جس عبادت پہ محنت کریں گے وہ عبادت رنگ آئے گی۔ ایک بادشاہ گزرا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے بادشاہ ہیں اور مسلمانوں میں بہت ان کا مقام ہے، یہ بادشاہ بھی تھا اور ان کا کئی واقعات ہیں، اس کو ادھر نہیں جانا ہے کہ یہ ایک مرتبہ رات میں عبادت کی ہے، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوئی کہ میرا جو فوج تھا، میرا جو لشکر تھا وہ ہار کر واپس آ رہا ہے، دریا کے اندر ڈوب گیا، کچھ ایسا معاملہ تھا۔